الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کے بہت فضائل ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس رات میں جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شب برات کی رات میں پڑھے جانے والے کچھ مخصوص وظائف اور نوافل کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو توجہ سے سنیے گا اور اس بتائے گئے طریقے پر آپ نوافل پڑھیں اور وظائف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ وہ مانگی جانے والی چیز جو ہے وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو، کیونکہ ناجائز چیز جو ہے وہ نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جائز چیز مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کے حوالے سے جب رات ہو جاتی ہے تو اگلے دن کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ 14 شعبان کی رات مغرب کے بعد 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب 14 شعبان کی مغرب کی نماز ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 6 نفل نماز پڑھنی ہے، اور کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ہے۔ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیجیے۔ پہلے 2 نفل درازی عمر بالخیر کے لیے پڑھیے۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھے اور دوسری خاموشی سے سنے۔ اس میں یہ خیال رکھیے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف نہ پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اور کچھ مزید نوافل بھی ہیں، ان کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، وہ بھی سماعت کیجئے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی اور برکت ہو جائے گی۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ 15ویں شب 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول تا عظیم تک 1 بار پڑھے۔ واسطے قبولیت دعا، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی، یہ نماز بہت افضل ہے۔ محترم ناظرین،
یہ تھی نفلی عبادت۔ آپ نے نوافل کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب اس رات میں پڑھے جانے والے کچھ مخصوص وظائف ہیں، وہ بھی سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ وہ وظائف پڑھیں گے تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے تک باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کو سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درازی عمر ملتی ہے، ناگہانی آفتوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور شعبان کی 15 رات سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اپنی اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں، یہ آپ کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ آپ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کو رات کو بیری یعنی کہ بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب کوئی غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص پورے سال جادو ٹونے کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ اس رات کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے شب برات کی رات کو پڑھے جانے والے نوافل اور ان کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں پڑھے جانے والے مخصوص وظائف کا ذکر کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے نوافل زیادہ پڑھیں گے، جتنی اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے، جتنا ذکر زیادہ کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں بھی دعا مانگیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اس رات میں خاص طور پہ دعا کیجیے۔ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، فلسطین میں ہیں، انڈیا میں ہیں، برما میں ہیں، کہیں بھی مسلمان ہیں، ان سب کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کی آزمائشوں کو دور فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ پاک اس رات کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، کیونکہ بزرگان دین کے اقوال میں ملتا ہے کہ جو کسی کے لیے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوں گی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔